بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیوی جو ہے اپنے مثالی خامند کے لیے کشش کا باعث کیسے بن سکتی ہے۔ تو ایک لڑکی جو شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اپنے خامند کے لیے کشش کا باعث بن سکتی ہے۔ تو آج اس پر بات کریں گے، تو ویڈیو کو برائے مہربانی مکمل دیکھیے گا۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے کمنٹ کر دیں گے تو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ کمنٹ جو ہے وہ بالکل اس بات کے اپوزٹ ہو جو اس میں بتائی جا رہی ہے۔ تو انسانی ذہن جو ہے اس میں بہت زیادہ طاقت ہے، یہاں تک کہ میں کہتا ہوں کہ جو آپ سوچ سکتے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اتنی ابیلٹی ہے، اتنی خاصیت ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ صرف بات یہ ہوتی ہے کہ ہم سوچنے کے بعد اس کو کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، کہ آپ پھر اپنے ذہن کو آگے استعمال کر رہے ہیں کہ بس ہم نے سوچا اور چھوڑ دیا۔ تو جو لوگ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں پھر اس کو آگے کرنے کے لیے بھی اپنے مائنڈ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو آپ کا ٹاپک ہے، آج کا ٹاپک جو ہے کہ آپ اپنے یہ خاص پر لڑکیوں کے لیے کہ اور اسی طرح لڑکوں کے لیے بھی، اس طرح اگر آپ اسی کو لڑکی جب لڑکا لگا لیں تو وہ لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے بن جائے گا۔ آپ اپنے خامد کے لیے ایک مثالی جو بیوی ہے یا اس کے لیے جو مثالی خامد کے لیے پرکشش کیسے بن سکتی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ذہن کو تھوڑی دیر اگر تھوڑے سے اس کو ریلیکس کریں، ساری اس میں سے چیزیں نکال کے ایک دفعہ ہر چیز میں نکالنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی سوچوں سے ایک دفعہ باہر ہو کے اکیلے کہیں بیٹھ کے تھوڑی دیر غور کریں ذرا، تو آپ کو بہت ساری چیزیں اپنے اندر ملیں گی، بہت ساری آپ کو اپنے اندر خصوصیت نظر آئیں گی، بہت ساری خوبیاں نظر آئیں گی آپ کو اپنے اندر، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو ایسی خوبیاں بھی نظر آئیں گی جو آپ ایک مرد میں دیکھنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس میں یہ کہ آپ رات کے وقت کو عام طور پر سکون کا وقت سمجھا جاتا ہے، جب شور شرابہ ذرا کم ہوتا ہے، تو آپ رات کے وقت ایک چیئر پر آرام سے بیٹھ جائیں سکون سے، ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور اپنے ذہن سے جو تخیلاتی چیزیں ہیں، جو آپ کے ذہن میں خیال آ رہے ہیں، ان کو ذرا ایک دفعہ نکال دیں، اپنے بدن کو آرام سے ریلیکس، جسے کہتے ہیں ڈھیلا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، خاموش اور پرسکون ہو کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور پھر اس بات پر سوچنا شروع کریں جو میں نے ٹاپک کا ہے کہ میں اپنے خامد کے لیے پرکشش کیسے بن سکتی ہوں۔ اور کوشش کریں کوئی بھی جو بیرونی خیال ہے وہ آپ کے ذہن میں آرام سے آ سکے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے دماغ کے اندر ایک دیوار بنی ہو کوئی اور چیزوں کی، تو جو نیا خیال ہے وہ اس طرح نہیں آ سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اپنے ذہن کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے، تحت شعور کو مخاطب کرو، اسے کہیں کہ میں اس وقت ایسے شخص کے لیے کشش کا باعث ہوں جو ایماندار ہو، مخلص ہو، وفادار ہو، مطمئن ہو اور خوشحال ہے۔ میری یہ مطلوبہ اور پسندیدہ خوبیاں اب میرے جو تحت شعور، جو آپ کا ذہن ہے، اس میں جذب ہوتی جا رہی، یا آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر یہ چیزیں فیل کر رہی ہیں اکیلے بیٹھے ہوئے۔ جب میں ان خصوصیات کے اظہار پر ثابت قدم اور مستقل مزاج رہنا چاہتی ہوں، تو یہ خصوصیات میری ذات کا ایک حصہ بن جاتی ہیں اور میرے تحت شعور کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ لیکن پھر آپ کے ذہن کو جب آپ یہ باتیں سوچیں تو آپ کے ذہن میں چاروں طرف ہر طرف یہی بات ہوگی، ٹھیک ہے، جو آپ سوچ رہی ہیں اس میں بیٹھی۔ تو مجھے معلوم ہے کہ ایک قانون شکل موجود ہے، ٹھیک ہے، جو یعنی کہ اس کی مخالفت کرنے والا بھی ہے،
اور میں اپنے ذہن کے اعتماد اور اعتقاد کے مطابق ایک مرد کے لیے کشش کا باعث بن سکتی ہوں۔ میں اس مرد کے لیے باعث کشش بن سکتی ہوں جو میرے ذہن کے مطابق بالکل مناسب اور صحیح ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں اس مرد کو سکون اور خوشی مہیا کر سکتی ہوں۔ وہ مرد میری پسندیدہ اشیاء اور شخصیات کو پسند کرتا ہے اور میں بھی اس کی پسند کو بہت چاہتی ہوں۔ اب یہ ساری باتیں اب بیٹھ کے صرف اپنے ذہن میں سوچ رہی ہیں، اپنے ذہن میں ساری باتیں یہ لا رہی ہیں، تو خود ہی سے باتیں کر رہی ہیں، ورنہ تو مجھے بہلانا، پھسلانا اور مجھ پر ڈورے ڈالنا چاہتا ہے، اور نہ ہی میں اسے بیوقوف بنانا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان ایک باہمی محبت، انفرادیت اور عزت و احترام موجود ہے۔ اپنی اس دعا اور خواہش کو اپنے ذہن میں نقش کرنے کی کوشش کریں اور اس کی ایکسرسائز کریں، بار بار اس کی مشق کریں، یہ نہیں کہ آج سوچا چھوڑ دیے بس، یہ ڈیلی کچھ دنوں کی پریکٹس ہے، تبھی آپ اس طرف جائیں گے۔ پھر آپ ایک ایسے مرد کے لیے باعث کشش ہونے کی خوشی اور مسرت میں مبتلا ہو جائیں گی جس میں وہ عام خوبیاں اور خصوصیات موجود ہیں جو آپ کے ذہنی تصور اور تخیل کی پیداوار ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو وہ شخص میں ایسی خوبیاں نظر آئیں گی جو آپ نے ذہن میں سوچی ہیں، جو آپ کے خیال سے گزری ہیں۔ پھر آپ کے شعور کی تخلیق صلاحیت آپ کے لیے ایک راستہ اور راہ گزر آپ کے لیے واہ کر دے گی، اور پھر یہاں دونوں بگے وہ ہسبینڈ، شوہر اور بیوی، ٹھیک ہے، ذہن کی ناقابل تغیر اور ناقابل مزاحمت روانی کے ذریعے سے آپس میں ملاقات کریں گے، اپنی ذات میں موجود محبت، خلوص اور تعاون سے دوسروں کو فیضیاب کرنے کی پراشتیاق خواہش کریں۔ آپ نے محبت کا جو تحفہ اپنے شعور، اپنے ذہن کو ادا کیا ہے، اس تحفے کو خود بھی وصول کرنے کے لیے تیار رہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بات آپ سے اصل میں کی گئی ہے اب آگے ابھی جاری ہے، اس کے بارے میں مزید بات ہوگی، لیکن میں نے کہا ایک چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں تاکہ تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چاہتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک ایسی بیوی بنے جو اپنے خامد کے لیے کشش کا باعث ہو، اور آپ ایک ایسے خامد بنے جو اپنی بیوی کے لیے کشش کا باعث ہو، تو یہ کچھ دنوں کی پریکٹس آپ کریں، جب آپ اکیلے ہوں، روم میں شور شرابہ نہ ہو، رات کا پہر، عام طور پہ اس لیے میں نے کہا رات کا پہر سکون کا پہر سمجھا جاتا ہے، تو تھوڑا سا ٹائم اپنی ذات کو دے اور اپنے اندر سے ساری چیزوں کی دفعہ سائڈ پہ کر کے، ٹھیک ہے، جب آپ اپنے آپ کو بالکل سکون مہیا کر رہے ہوں، آپ خاموش بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، کچھ اور چیزیں مطلب کہ نہ پڑھیں، آپ کا ذہن جو ہے وہ دوسرے تخیلات سے بالکل آزاد ہو، اور آپ کے اندر نئے جو تخیلات ہیں وہ آنے کی صلاحیت ہو اور ان کو کوئی روکے نہ، ٹھیک ہے، تو تب آپ ذرا یہ بیٹھ کے سوچیں یہ چیزوں کو کہ آپ ایک ایسے شخص جو آپ کے لیے ایماندار بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بھروسہ مند بھی ہے، آپ کے لیے قابل اعتماد ہے، یہ ایک چیز بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے محنت کرنے والا، آپ کو خوشی پہنچانے والا، آپ کو سکون دینے والا۔ تو جب آپ اس کے بارے میں سوچیں گے تو آپ خود بھی ویسے ہی بن جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ میں بھی، اور آپ کو سامنے والے میں بھی وہ خوبیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جزاک اللہ آج کی ویڈیو میں، باقی آخر میں یہ کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے فلسطین کے حالات کیسے چل رہے ہیں، عموماً تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو اور خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، جس کیپیسٹی میں آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں ضرور کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین، اور جو بے گناہ لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور زخمیوں کو جنت سے عطا کرے، ان لوگوں کو عقل و شعور دے، یہ اللہ تعالیٰ خوف ان کے اندر پیدا ہو اور یہ جنگ بندی ختم کر کے امن کی طرف آنے والے ہوں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔